بات کریں میں چاہوں گا کہ ہیرا شیرازی میرے ساتھ موجود ہیں. میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ سیدہ پاک کے سخاوت کے اوپر کچھ گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. سب سے پہلے تو آج ظاہر ہے کہ وہ ساتھ ہیں کہ جب بی بی پردہ فرما گئیں اس دنیا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص و خاص بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرنا چاہتی ہوں ان کے اس ہستی کی جو ان کے دل کی دھڑکن تھی، جو ان کی اس وقت ڈھال تھی جب زمانہ ان کے خلاف تھا. اور بی بی کے لیے گفتگو کروں تو یوں آغاز کروں کہ اے قیامت کی ماں، حد یہ ہے کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے. لاتی رہی تو بھی باطل کے خد و خال، مٹاتی رہی تو بھی، اور جب تک یہ زمانہ یوں ہی پرواز کرے گا اسلام تیرے نام پہ 100 ناز کرے. میں کیا عرض کروں اس ہستی کی بارگاہ میں جو ام المساکین ہے. ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ جو جس طرح سے لوگ مدد کریں، تمام NGOs، تمام ویلفیئر سبق حاصل کریں اس ہستی سے جو ام المساکین ہے، ام المؤمنین ہے، ام السادات ہے، سیدۃ القریش ہے، ام المعصومین ہے، ام الائمہ ہے. حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز حاصل ہے. میں سوچتی ہوں کہ کیا قسمت پائی ہے خدیجۃ الکبریٰ نے کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز عطا کیا کہ شوہر عطا کیا نبیوں کا سردار، بیٹی عطا کی کائنات کی عورتوں کی سردار، داماد عطا کیا ولیوں کا سردار، نواسے عطا کیے جوانان جنت کے سردار. اور یہ وہ بی بی ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس زبان خود میرے آقا جو طٰہٰ ہیں، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، سراج منیر ہے، عشق اول، خلق اول، نور اول، حسن اول، نور کائنات، جان کائنات، تصویر کائنات، تصور کائنات، جن کے لیے خدا نے اس کائنات کو خلق فرمایا، جن کی زبان وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی. وما ینطق عن الہویٰ کی منزل پر فائز جو نبی ہیں وہ فرما رہے اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت بطور رزق عطا کی. اللہ اکبر. اور جب آپ کبھی جلال میں آ گئے تو کہا کوئی خدیجہ کی برابری کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب زمانہ میرا مخالف تھا. تاریخ گواہ اس بات کی کہ پہلے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین صادق اور امین کہتے رہے، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور بغاوت کی اور آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. لیکن کہتے ہیں کہ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب زمانہ میرا مخالف تھا. اور کہتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہ تمہاری ماں میری اس وقت ڈھال بنی رہی جب زمانہ محمد کا دشمن تھا. اور یہ وہ بی بی ہیں. ہم بی بی کو دیکھتے ہیں تو ایک بہترین سماجی شخصیت، سماج کی خدمت گزار شخصیت، بی بی صاحب علم، صاحب فہم، ادیبہ ہیں آپ، شاعرہ ہیں بی بی. جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت جویریہ پڑھتی ہیں پوری دنیا میں. ماشاءاللہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ نے جس خلوص کے ساتھ اس بزم عقیدت کا انعقاد کیا، پروردگار عالم آپ کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں خدا ہمیں رسول اللہ کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرمائے. پہلی نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں، ان کی محبت میں جو اشعار لکھے ہیں وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لکھے ہیں، جس کا پورا منظوم کلام موجود ہے. اور پھر دوسری مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کے لیے اشعار کہے. میں یہاں جتنے بھی شرکا موجود ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کے سماعتوں میں عشق مصطفیٰ کی چاشنی گھولنے کے لیے بی بی کا ایک شعر عرض کروں کہ بی بی کچھ یوں ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر مجھے قیصر و کسریٰ کی شہنشاہیت دے دی جائے، اگر مجھے قیصر و کسریٰ کی شہنشاہیت دے دی جائے اور محمد مصطفیٰ کے دیدار سے محروم رکھا جائے تو یہ سب میرے سامنے ایک مکھی کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے. اگر مجھے مصطفیٰ کے دیدار سے محروم رکھا جائے تو یہ عشق تھا آپ کا. اور جب آپ نے رشتہ پیش کیا، کیونکہ سخاوت پر بات ہوئی، میں آگے بھی سخاوت پر بات بھی کرنا چاہتی ہوں. مجھے پتہ نہیں کہ وقت کتنا ہے، لیکن میں جتنا بھی ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ حصہ شامل کر رہی ہوں. کہ بی بی نے جب دیکھا خواب میں کہ دیکھتی ہیں کہ آفتاب اترا ہوا ہے آپ کے صحن میں، آپ کے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، کہا صبح طاہرہ آئی ہیں. اس وقت جب کانسیپٹ نہیں تھا، سارا زمانہ آپ کو کہتا تھا طاہرہ یعنی پاک و پاکیزہ، منزہ، طیب و طاہر، پاکیزہ.
تو کہتی ہیں کہ برقع میرے صحن میں آفتاب اترا ہوا ہے. کہا کہ آفتاب رسالت کی روشنی تمہارے صحن سے چمکے گی, جو نور نبوت ہوگا اس کی روشنی تمہارے صحن سے اس عرب میں پھیلے گی. اور جہاں تک سخاوت ہے بی بی کی, تو آپ نے یہ جو مفاسد کے جو سلسلے تھے, راہزنی, لوٹ ماری اور کیا کہتے ہیں بردہ فروشی, لوگوں کو خرید کر غلام بنا لینا, تو ان سب کا بوائیکاٹ کیا بی بی نے. جس طرح سے ہم بیٹیوں کو وہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اس کا بوائیکاٹ کیا آپ نے. چودھری اسلم صاحب کی وائف تشریف فرمائے, آپ کو مبارکباد کہ آپ بہترین کام کر رہی ہیں. خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. وہ علامہ اقبال نے کہا نا, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو اس کی پہلی مثال, پہلا ویلفیئر, پہلی این جی او بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہم نے دیکھی کہ جب لوگ لوٹ مار کر کے لوگ لے جاتے تھے, بی بی کا گھر دارالمساکین تھا. آپ اپنے گھر میں پناہ دے دیا کرتی تھی, لوگوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی. زندہ درگور جو لوگ کرنے لگتے تھے وہ بیٹیاں آپ اپنے گھر میں پال لیا کرتی تھی. اور میں کیا عرض کروں کہ وقت کم ہے, لیکن بی بی کی معرفت اور بی بی کے فضائل بہت زیادہ ہیں. واہ واہ, بہت خوبصورت آپ نے سیدہ ہیرا شیرازی, بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی, ان کی شان بیان کی. آپ یقین کریں کہ میں تو چاہ رہا تھا آپ کنٹینیو کرتی رہیں, لیکن بس وہ کچھ اسپانسرز بھی ہیں, کچھ کمرشل بھی ہیں, وہ بھی ہمیں چلانے ہوتے ہیں. تو ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. اور